بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے حالات و واقعات پڑھے کہ آپ نے شروع اسلام میں اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کی فضیلت حاصل کی، ہجرت، غزوات اور چاروں خلفائے راشدین کے زمانے آپ نے دیکھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا وصال باکمال ہوا۔ تو شروع اسلام میں مسلمانوں کی حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کی معاشی حالت کیا تھی آپ وہ بھی جانتے تھے، اور بعد میں اللہ رب العزت نے غنیمت کی صورت میں، تجارت کی صورت میں اور ہجرت کے انعام کی صورت میں مسلمانوں کو جو معاشی فراوانیاں عطا فرمائیں وہ بھی ان کے سامنے تھیں۔ لیکن چونکہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہونے کے برابر تھی، تو اس لیے ان کے دلوں میں دنیاوی مال کی محبت اور دنیاوی مال کی لالچ بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کے برعکس جب ان کو مال ملتا تو یہ پریشان ہو جاتے کہ کہیں یہ مال ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا گزشتہ سے پیوستہ ویڈیو پیغام میں کہ آپ کو جب مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تو آپ اللہ رب العزت کا خوف کرنے لگتے کہ کہیں یہ مال مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ تو پھر ایک زمانہ میں جب آپ نے پشنے لگوائے تو حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی جو صحابہ کرام اس دنیا سے چلے گئے ان کی تعریف اس انداز میں کی کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یعنی وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس اتنا مال و متاع نہیں تھا، اب ہمارے پاس مال و متاع ہے تو ظاہر ہے مال ہو تو پھر اس کے سنبھالنے میں بھی وقت خرچ ہوتا ہے، اگر مال مویشی ہیں تو ان کی دیکھ بھال میں وقت خرچ ہوتا ہے، اسی طرح اگر تجارت ہے تو اس کو سنبھالنے میں، دیکھنے میں وقت خرچ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو صحابہ کرام تھے جن کے پاس اتنے مال و متاع نہیں تھے، ذکر و اذکار، عبادات، نیکی کے معاملات، بس یہی سب کچھ تھا ان کا، تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حال میں کہ دنیا کا مال و متاع، دنیاوی معاملات یہ ان کے ثواب اور اجر کو گھٹا نہیں سکے اور ان کے عمل میں کمی نہیں لا سکے۔ پھر اپنے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی دولت پالی ہے کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی محل نہیں پایا۔ اب یہاں وہ ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پہلے اس کو سمجھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں جو مال و دولت ملا ہے تو اس کا مصرف کیا ہے، ہم نے کہاں لگایا ہے، عمارتیں بنا لیں، زمین اکٹھی کر لی، زمین جوڑ لی، اور یہی ہوتا ہے آج کے زمانے میں بھی، جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ بڑی بلند و بالا عمارت کھڑی کر دے گا، کوئی پلازا بنا لے گا، کوئی زمین خرید کے رکھ لے گا، یعنی ہم اس سے پھر مٹی کا ڈھیر ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے جو مال و متاع حاصل کیا، یہ جو دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، اس کے خرچ کرنے میں ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی محل نہیں پایا۔ محل سے مراد کہ کوئی اور جگہ ہمیں نہ ملی اس کو استعمال کرنے کی، یعنی بلند و بالا عمارت ہے تو وہ اینٹوں سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، سیمنٹ سے بنی ہے، ریت سے بنی ہے، تو وہی مٹی کا سارا ڈھیر ہی ہے جو ہم نے کھڑا کر لی ہے۔ اگر زمین خریدی ہے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہے، حالانکہ پچھلے بھی چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اور پھر وہ اپنے پاس دولت کا اکٹھا ہو جانا
یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کو جو دولت ملی، اس پر وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور یہ صرف حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا، یعنی اس قدر وہ خوف تھا ان کو آخرت کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مالی آزمائش سے اس قدر خوف زدہ تھے، حالانکہ آج ہم لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب ان کو اللہ رب العزت نے معاشی فراوانیاں عطا فرمائیں، مال غنیمت کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو طرح طرح کے انعامات عطا فرمائے، اور کیسر و کسرا کے جب خزانے فتح ہوئے مال غنیمت کے طور پر صحابہ کرام میں تقسیم ہوئے، تو مال کی جب فراوانی ہوئی تو اس فراوانی نے صحابہ کرام کو تشویش کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہم سے پہلے جو صحابہ کرام اس دنیا سے چل بسے، بڑی تنگی کے اندر معاشی تنگ دستی کا وہ شکار رہے۔ چند ایک صحابہ کرام اس وقت بھی امیر تھے، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے امیری غریبی کا، لیکن اکثریت جو تھی شروع اسلام میں وہ غربت کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ اسلام غریبی سے شروع ہوا ہے اور غریبی پہ ہی ختم ہوگا۔ یہ مفہوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا۔ تو صحابہ کرام کی جو تشویش تھی وہ یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے، جو اسلام قبول کیا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں دولت دے کر کے اس کا اجر پورا کر دیا اور ہمیں آخرت میں اجر نہ ملے۔ وہ پریشان تھے اس بات کو لے کر، اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی حقیقت یہ تھی کہ ان کو مال سے محبت نہیں تھی، ان کو مال کی لالچ نہیں تھی، ان کو آخرت کی فکر تھی کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ اور یہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس مفہوم کی بات مل جاتی ہے۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ جو اتنی دولت پائی ہے اور پھر اس کو خرچ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی پھر مٹی میں ہی ہم نے خرچ کیا ہے، بلند و بالا عمارتیں بنا لیں، گھر بنا لیے، زمین خرید لی، رقبے خرید لیے، یہی کچھ کیا ہم نے۔ تو پھر دنیا کی محبت اور دنیاوی مال کی جو محبت ہے اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے عرض کرنے لگے، بیان کرنے لگے کہ اگر نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ یعنی وہ دنیاوی مال حاصل نہیں کرنا چاہتے، جو اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ہے مختلف صورتوں میں، مال غنیمت، مال تجارت کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہے، وہ اس پر خوف زدہ ہیں کہ کہیں یہ مال ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اور آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ یعنی میں نے یہ معاشی فراوانیاں نہیں دیکھنی، میں نے یہ مالی خوشحالیاں نہیں دیکھنی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ رشک کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تنگ دستی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کہ دنیاوی مال و متاع ان کے پاس تھا نہیں، اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے اجر و ثواب کیا اور اس دنیا سے اعمال صالحہ کی کثیر دولت اکٹھی کر کے وہ چلے گئے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خصوصاً حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت کم سے کم ہونی چاہیے، نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی دولت یعنی اعمال صالحہ کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لائیں، عبادات کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ابھی باقی ہے، اس کا ایک انتہائی اہم حصہ، اس پہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ویڈیو پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں
کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روشن سیرتوں سے موتی چن چن کر ان کو اپنی عملی زندگی میں پرونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔